فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظتا ورزقکم من الطیبات افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نحل کے یہ 10ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کے حوالے سے توجہ دلائی ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے بھی اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تو ان آیات میں بھی یہی پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ بہت ناقابل معافی گناہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ ہر قصور کو وہ معاف کر دینے کے لیے تیار۔ تو بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے یہ بھی۔ تو ذرا غور کرو اس پہلو پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے حوالے سے فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں کیسے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو رزق کشادہ دیا ہے ان کی طرف دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، بس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کہ وہ اپنے اس رزق کو اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں۔ کس مقصد کے لیے؟ فَهُوَ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ دونوں برابر ہو جائیں، یکساں ہو جائیں۔ انسان تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جو اس کو وسائل حاصل ہیں انہیں دوسروں میں بانٹ دے اور ان کے برابر ہو جائے۔ تو کیا اللہ ہی رہ گیا ہے کہ اتنی بڑی ہستی اس کے برابر تم انہیں ٹھہرا رہے ہو، اس کے برابر کر رہے ہو کہ جو خود مخلوق ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ دیکھیں کیسی ایک آسان سی مثال سے اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے کہ تم اپنے مملوکوں کو دے دیتے ہو اپنے اس رزق کو جو فضیلت کے طور پر اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ تم برابر ہو جاؤ، آپس میں کوئی فرق نہ رہے۔ پھر تو اللہ کو برابر کر رہے ہو ان ہستیوں کے جو خود مخلوق ہے، خود محتاج ہیں۔ دیکھیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا اعلان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ دیکھیں ہم فقیروں کی طرح مانگتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے جیسے فقیر مانگتا ہے اس طرح سے مانگتے ہیں اپنے رب سے، ہاں کوئی کتنا ہی امیر آدمی کیوں نہ ہو، ہاں بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی حاجت نہیں ہے اسے۔ اس مثال کے ذریعے سے دیکھیں اس چیز کو پیش کیا کہ تم اس فضیلت کو ادھر منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جو تمہارے مملوک ہے، جو تمہارے غلام ہیں، اور فہم فیہ سواء، کہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ فبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا
اللہ کی نعمتوں کی تم ناشکری کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اب ایک اور مثال ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں پیدا کی، تمہاری ہی ہم جنس، کتنی بڑی ضرورت کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ذریعے سے نسل کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں پیدا کی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے تمہیں عطا کیا۔ کون دے رہا ہے یہ؟ کسی کے، اور جاتے اوروں کے ہاں نذرانے کے لیے، مانگنے کے لیے، یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کا یہ نظام ہے یہ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ اب انسان کی اپنی فطرت ہے کہ پاک کو چھوڑ کر ناپاک میں چلا جائے، یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف توجہ کرے، یہ انسان کا پھر اپنا فعل ہے۔ اللہ نے تو پاک چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلائی، اور سب سے بڑی پاکی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو، اس کی توحید کو پیش نظر رکھ کر اس کی بندگی کرنا۔ افا بالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل کو تو مانتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا انسان کیا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی بندگی کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو آسمانوں اور زمین میں ان کے لیے کسی رزق کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کی بندگی کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی ان کو یہ استطاعت حاصل ہے، یہ قدرت حاصل ہے ہی نہیں ان کو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اے لوگو اللہ کے لیے مثالیں نہ چھانٹو۔ کیسی بے بنیاد مثالیں تم اللہ کے لیے کرتے ہو، یعنی ایسی مثالیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے خالق، مانتے ہیں ہم، لیکن بادشاہ کے ہاں جب ہم جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، کوئی سفارش ڈھونڈتے ہیں، پھر جو ہے اس تک رسائی ہوتی ہے، اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تک، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس تک رسائی کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ گڑھو، ایسی، وہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے انسان کے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے کوئی ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے اپنی مخلوق پر، کسی وقت بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتا۔ ان اللہ یعلم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب ایک اور مثال فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے، عبدن، ایک غلام ہے، مملوکن، ملکیت ہے کسی کی۔ غلاموں کا رواج تھا عرب میں، خوب جانتے تھے اس کیفیت کو کہ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور مالک کا کیا درجہ ہوتا ہے اپنے غلام پر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے غلام کی جو مملوک ہے کسی کا، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی اس کو اپنا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اس کو، رزقا حسنا، اور جس ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے انسان کو، تو غلام کو تو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک کے ملکیت میں سے کوئی کسی کو دے دے، یعنی وہ تو اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے، اس کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے مالک ہے جس کے پاس رزق ہے، وہ ملکیت رکھتا ہے۔ فرمایا فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور جو کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک غلام جو کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرے وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور وہ کھلے چھپے خرچ کر رہا ہے، کیا یہ برابر ہے؟ هل یستوون، کیا یہ برابر ہیں دونوں؟ اب ایک سوال کے انداز میں بات کو چھوڑا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس کہ کیا وہ برابر ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس خلا کو پر کیا ہے کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں۔ اب ایک اور مثال دی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، اپنا معافی ضمیر پیش نہیں کر سکتا، لا یقدر علی شیء، اور وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے سرپرست پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، ایک بوجھ کی حیثیت ہے، اینما یوجہ، اور جدھر بھی وہ اس کو کہیں بھیجے، لا یاتی بخیر، کوئی خیر لے کے نہ آئے، یعنی کوئی اس سے مفید کام انجام نہیں پاتا، ایسا بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مالک پر۔ حل یستوی ہوا، تو کیا وہ برابر ہے اس شخص کے، وہ برابر ہے، ومن یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی ایک وہ شخص ہے جو صراط مستقیم کو اختیار کرنے والا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا عدل تو یہ ہے کہ اللہ کو یکتا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اگر وہ شریک کرے گا تو وہ عدل سے ہٹ جائے گا، وہ ظالم شمار ہوگا۔ اور شرک کو اسی لیے ظلم کہا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی حق تلفی ہے۔ تو وہ شخص جو صراط مستقیم پر ہے، عدل کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو گونگا ہے اور بوجھ ہے اپنے مالک پر، مالک جہاں اسے بھیجے کوئی خیر کا، کوئی یعنی کوئی مفید کام انجام دے کے نہیں آتا، تو کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ دیکھو توحید اور شرک یہ دو بڑی واضح چیزیں ہیں۔ توحید کو اختیار کرنے والے بنو، اللہ کی وجہ سے تم وجود میں آئے، اسی کی وجہ سے تم قائم ہو اس حالت میں، یعنی چلنا پھرنا یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اور جب چاہے گا وہ تمہیں رخصت کر دے گا۔ پھر طرح طرح کی تمہارے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، اسی طرح سے غربت ہے، کشادگی ہے، یعنی یہ کتنی یہ چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا اللہ کی شکر گزار بن کر رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔